اگر تمہاری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو مایوس مت ہو، اس بات کو سمجھ جاؤ کہ تمہارے صبر پر جو رحمتیں تمہیں ملنے والی ہے وہ ایسی شاندار ہی ہوں گی کہ جب زمین پر اتریں گی تو پورا جہان ہلا دیں گی، اور سب حیران ہو کر تکتے رہ جائیں گے ان دعاؤں کو وقت اس لیے لگ رہا ہے کہ انہوں نے بہت عالیشان طریقے سے پورا ہونا تھا۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اور جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ یہ مت سوچو کہ ہمارا مستقبل کیسے بدلے گا، بلکہ یہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم ابھی ہو، تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ لوگ آپ کا دکھ درد جان کر آپ سے دور ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے آپ کو، اور اللہ پاک ہمارے دکھ درد جانتے ہوئے بھی ہم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ پاک بہت رحیم ہے، وقت اچھا ہو یا برا اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے تم سے کچھ دور کر رکھا ہے تو جان لو کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، تم اس پر صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، تم تھک مت جانا۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ یاد رکھو اللہ سے تمہارا درد چھپا ہوا نہیں ہے، کیا خبر اس کا کن آج ہی ہونا ہو۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجیں گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ وہ وقت گزر گیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائشیں مجھے کمزور کر دیتی تھی۔ اب تو میں ہر وہ درد سہ سکتا ہوں جو مجھے اللہ کے قریب لے جائے۔ اب میں ہر وہ جان سے پیاری چیز قربان کرنے کو تیار ہوں جس کے بدلے مجھے میرا اللہ مل جائے۔ کسی دانا سے پوچھا گیا، وقت فجر کی ہوائیں اتنی پاکیزہ کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا، کیونکہ وہ منافقین کی سانسوں سے محفوظ ہوتی ہے۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دل سے اس کو پکارو اور وہ آپ کی سنے ہی نہ؟ سنو، یہ آپ کا وہم ہے، وہ سب کی سنتا ہے، یقین رکھ کر تو دیکھو۔ توکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ اس کے سپرد جو کام کر دیا جائے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سب کو چھوڑ دینا لیکن اللہ کو نہ چھوڑنا، کیونکہ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب سب چھوڑ دیں گے تمہیں، تب اللہ ہی یاد آئے گا۔ آزمائش جتنی سخت ہوں گی اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھنا خوب آتا ہے۔ فرمان علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اور پھر بھی تم اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ قبولیت دعا میں تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے، بلکہ دراصل اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ پہ کتنا بھروسہ کرتا ہے، تو پس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھے اور منتظر رہے اس کی رحمتوں کے۔ اس کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ ہر چیز کا اللہ نے خاص وقت مقرر کر رکھا ہے، اس صحیح وقت پر معجزے بھی ہوں گے اور چیزیں بہترین بنا کر واپس لوٹا دی جائیں گی۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، اس دن کوئی دعا رد نہیں جائیں گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے،
لا تخافا اننی معکم اسمع و ارا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ توکل تو وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، مگر جیت صرف رب پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ کن پر یقین رکھو، آسانی ضرور آئیں گی۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ جس خواہش کو ترک کر دیتے ہیں، وہ مہربان اس خواہش کو آپ کا مقدر بنا دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم اپنی بے بسی کرو نا کائنات کے سامنے نہیں، بلکہ کائنات کے بادشاہ کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اس کے سوا تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ دعا کی توفیق ہی اسے دیتا ہے جس کی قبول کرنی ہو، کیونکہ سب اختیارات اس کے ہیں، سب اسباب اس کے ہیں، سب کمال اس کے ہیں۔ بنا توفیق کے ہاتھ نہیں اٹھتے دعا کے لیے، تو پھر بے سکون کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا مانگنا اور رب پر قبولیت ہونا عام بات نہیں ہے، بس امید کو ٹوٹنے نہ دینا، جلد قبولیت ہو جائیں گے۔ سنو، یہ دیری نہیں، یہ قبولیت سے ملنے کا سفر چل رہا ہے۔ کیا میں مایوس دکھائی دیتا ہوں؟ میں کیوں مایوس ہوں؟ میرے پاس تو وہ اللہ ہے جس کے ایک اشارے پر پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے۔ وہ نصیب بنا بھی سکتا ہے اور مقدر کو بدل بھی سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی انسان کو دعا سے آشنا نہ کرواتا، معجزوں کا علم نہ دیتا، اور میرا اسی اللہ پر توکل ہے۔